النبی ثواب کے لیے افطاری کی نورانی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی مغفرت اور ان کی بلندی درجات کے لیے تین چیزیں اہل ایمان کے لیے بطور تحفہ رکھی ہیں۔ جس طرح زندہ آدمی کا زندہ آدمی پر حق ہوتا ہے، اسی طرح جب کسی کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے کچھ حقوق جو ہیں وہ ہمارے ذمے باقی رہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا حق، کسی کا بھی کوئی قریبی رشتہ اور قریبی پیار والا دنیا سے چلا جائے تو اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ دعاؤں سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کسی کی مغفرت کی دعا کی جائے تو اس میں اپنے پیاروں کو بھی مغفرت کی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان دعاؤں کا ذکر آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مشہور و معروف دعا جو قرآن مجید میں مذکور ہے اور عمومی طور پر نماز کے اندر بھی وہ دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو بھی فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کے اندر ہم جو دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما، والدیہ اور ہمارے ماں اور باپ کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام صاحب ایمان لوگوں کی بھی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کے اندر تین درجے بیان کیے گئے کہ سب سے پہلے اپنی مغفرت رب سے مانگی جائے، ربنا اغفر لی، کہ میرے پروردگار میری خطائیں، میرے قصور، میری غلطیاں اور میرے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما، اور اپنی بارگاہ سے مجھے مغفرت اور بخشش کی سند عطا فرما، ولوالدیہ، اس کے بعد پھر اپنی ماں اور اپنے باپ کہ دنیا میں سب سے بڑا اور مقدس رشتہ جو ہے وہ والدین کا ہے، اس لیے ہم اپنے والدین زندہ ہوں تب بھی یہ دعا مانگتے ہیں، جب فوت ہو جائیں تو تب بھی یہ دعا مانگتے ہیں، کیونکہ جس طرح فوت ہونے والوں کو مغفرت کی دعا کی ضرورت اور حاجت ہے، اسی طرح زندہ آدمی کو بھی مغفرت اور بخشش کی دعا کی حاجت ہے۔ جبھی قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اہل ایمان کے لیے اپنے پروردگار کی حضور التجا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما، ہماری خطائیں بھی معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان کی حالت میں
ہم سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی قبروں میں چلے گئے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ان کی بھی مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ دعائے مغفرت اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ حدیث شریف میں جو مغفرت کی دعائیں ہیں ان میں مختلف سیغوں سے دعائیں ہیں۔ ایک مقام پر ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ حضور کی ساری امت کے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ان کی مغفرت کی دعا ہے۔ پھر ایک ایسی دعا ہے جو جامع دعا ہے، اور اس دعا سے بندے کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صاف ہوتے رہتے ہیں، درجات کی بلندی ملتی ہے، اور نامہ اعمال سے ان خطاؤں کو محو کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ دعا حدیث شریف میں مذکور ہے اور بڑی جامع دعا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات، کہ تمام ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، ایمان رکھنے والے مسلمان، ایمان رکھنے والی عورتیں، اے ہمارے پروردگار سب کی مغفرت فرما۔ پہلے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ جب بھی کوئی غلام میرے آقا کا صحابی انتقال کر جاتے تو نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے جاتے، اور وہاں جتنے بھی لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوتے تھے نبی کریم علیہ السلام فرماتے تھے استغفروا لاخیکم، یہ ہمارا جو بھائی دنیا سے چلا گیا، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا مانگو۔ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے وصال کے تیسرے دن نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر افسوس کے لیے اور تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب کچھ لوگ وہاں تعزیت اور افسوس کے لیے آئے ہوئے تھے تو حضور نے ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا استغفروا لاخیکم ماعز، کہ اپنے بھائی ماعز کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگو۔ تو یہ دعائے مغفرت جو ہے، اس سے ایک تو بندے کی خطائیں اور غلطیاں معاف ہوتی ہیں، اور آدمی نیک ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جس درجے میں ہوتا ہے اس درجے میں پھر اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا ہے، ان کے مدارج کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ ایک ہے دعائے مغفرت، اور دوسرا ہے فوت ہونے والوں کی طرف سے صدقات و خیرات۔ اپنے فوت ہونے والوں کے لیے موقع بہ موقع صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ دو مشہور حدیثیں اس وقت میں عرض کروں گا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی، فوت ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ ایسا عمل آپ ارشاد فرمائیں کہ جو عمل میں سر انجام دوں اور اس کا فائدہ میری ماں کو قبر میں پہنچے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرو۔ یہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، جب حضور نے ماں کی طرف سے صدقے کا حکم دیا تو انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کرم فرمائیں، میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کس چیز کا صدقہ کروں، اپنی والدہ کی طرف سے کون سی چیز صدقہ کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الصدقات معون، فضیلت والا صدقہ پانی ہے، تم اپنی ماں کی طرف سے پانی صدقہ کرو۔ جیسا کہ
اہل مدینہ جو ہیں پانی کے استعمال کے لیے انہیں پانی خریدنا پڑتا تھا۔ اگر کسی نے نہانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، پینا ہے، پانی کا جو بھی استعمال تھا وہ کنویں تھے، ان سے جا کر کے لوگ پانی خریدتے تھے اور مشکیزوں میں پانی مٹکوں میں بھر کے لے آتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا بہترین صدقہ پانی ہے، فضیلت والا۔ کیوں کہ امت کو ضرورت ہے، اس وقت امت کو اس وقت ضرورت ہے، اور میری امت کا یہ پانی کا مسئلہ جو حل کرے گا تو یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ جو لوگ پانی خریدتے ہیں ان کو مفت میں پانی ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا افضل الصدقہ ماؤ، فضیلت والا صدقہ پانی ہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پورا ایک کنواں جو ہے وہ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے خریدا اور اس پورے کنویں کو وقف کر دیا۔ پہلے پانی لوگ خرید کے پیتے تھے، جب وہ کنواں وقف کیا گیا تو پھر اس کنویں پہ لائنیں لگی رہتی تھیں اور لوگ مفت میں پانی لے جاتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے میری امت کا ایک مسئلہ حل ہوا، جو حاجت مند تھے ان کی حاجت پوری ہوئی، ضرورت مند تھے ضرورت پوری ہوئی۔ تو حضور نے جو لفظ فرمائے نا بڑے قابل غور ہے، فرمایا جب تک اس کنویں کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تیری والدہ کو قبر میں برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے اس میں آپ دعا نہ بھی کریں تو جس کی طرف سے صدقہ کریں گے آٹومیٹیکلی اس کو قبر میں اس صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر اس صدقے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو فوراً قبر میں اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ جیسے آپ کسی گزرگاہ پہ، سڑک پہ، راستے پہ پانی کا کوئی انتظام کرتے ہیں کہ لوگ آتے جاتے پانی پئیں گے، کوئی دعا نہ بھی مانگے لیکن اس پانی کو جب کوئی پیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کا ثواب جو ہے جس کی طرف سے وہ صدقہ کیا جائے گا اس کو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اسی وقت عطا فرمائے گا۔ تو یہ فوت ہونے والوں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، جیسا کہ حج کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو اس میں حضور اپنی ولی دعا فرماتے تعلیم امت کے لیے کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی مغفرت مانگو، پھر سب سے مقدس رشتہ والدین کا ہے، پھر ماں باپ کے لیے مغفرت مانگو، پھر حضور کی ساری امت کے لیے مغفرت مانگو۔ تو حضور طواف کعبہ میں بھی دعا مانگتے تھے اور بیت اللہ کے دروازے کے پاس حضور دعا فرماتے، میدان عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں۔ تو حج کے موقع پر ان تمام مقامات پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے لیے، والدین کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے دعائیں کی۔ اس لیے جب آدمی ساری امت کے لیے دعا کرتا ہے، دوسرے بہن بھائیوں عزیزوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے۔ دوسرا عمل ہے صدقے اور خیرات کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی فوت ہونے والے کے لیے صدقہ کیا جاتا ہے یا دعائے مغفرت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو متعین فرماتا ہے، مقرر فرماتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ جتنی پڑھائی کی ہوتی ہے نا فوت ہونے والے کے لیے اور جتنے صدقے خیرات کیے ہوتے ہیں، جتنی دعائیں کی ہوتی ہیں، وہ نورانی فرشتہ نورانی طبق جنت سے لے کے آتا ہے۔ اس میں پڑھائی کا ثواب، صدقے خیرات کا ثواب، دعائیں اس نورانی طبق میں سجا کر وہ قبر کے سرانے کی طرف فرشتہ جا کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر والے، ھذا من اہلک، یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جب ہمارے پیارے والد فوت ہو، والدہ فوت ہو، بھائی بہن، کوئی پیارا رشتہ ہو، دوست فوت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تاریخ نوٹ کر لی جائے، اس کے آگے پیچھے بھی جب چاہیں آپ فاتحہ کریں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس دن ان کا انتقال ہوتا ہے اس دن فاتحہ دلائی جائے یا اس سے ایک دن پہلے۔ طریقہ یہ ہے کہ جتنا میسر ہو قرآن شریف پڑھے، جتنا خود پڑھیں گے اتنا فائدہ۔ ایک سورت پڑھ لیں، 2 سورتیں پڑھ لیں، کچھ سپارے پڑھ لیں اور کچھ صدقہ و خیرات کریں اور پھر دعا مانگنے کی عادت، جو کچھ پڑھائی کی ہے
جو کچھ صدقہ خیرات کیا ہے اس کا ثواب ہمارے فلاں فوت ہونے والے کی روح کو عطا فرما۔ تو شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ نورانی فرشتہ قبر کے سرانے جا کے کھڑا ہو کر کہتا ہے ھذا من اہلک، قبر والے کو کہتا ہے یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا۔ اور وہ قبر والا جو ہے اس کی روح جو ہے، جسم تو قبر میں ہے اور روح جو ان ثواب کو وصول کرتی ہے تو اتنی خوش ہوتی ہے روح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی شخص کو دنیا کا مال و متاع مل جائے تو جتنی راحت اسے ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ راحت مسرت ان کو ملتی ہے جن کو ایثار ثواب کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ اس قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہوتے ہیں وہ روح ان سب کی روحوں کو بتاتی ہے کہ یہ دیکھو میرے گھر والوں نے مجھے تحفہ بھیجا۔ جن کے گھر والے ان کے لیے ایثار ثواب کرتے رہتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر تیرے گھر والوں نے تحفہ بھیجا ہے تو ہمارے گھر والے بھی تحفہ بھیجتے رہتے ہیں۔ اور آخری حدیث جس پر میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث شریف ہے، اور یہ حدیث بڑے غور سے سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بل میت فی القبر الا کالغریق المتربص ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اب او صدیق۔ حضور نے سارے رشتے گنوائے، فرمایا قبر میں میت ایسی ہوتی ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والا فریادی ہوتا ہے۔ پانی میں آدمی ڈوب رہا ہو وہ کہتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میں مر گیا، قبر والا فریاد کرتا ہے۔ ينتظر دعوة، وہ انتظار کرتا ہے دعا کا، من ابن باپ کی طرف سے، اور امن ماں کی طرف سے، اور اخن بھائی کی طرف سے، اور صدیقین دوست کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تلحقہ، وہ دعا جب قبر میں میت کو پہنچتی ہے تو میت کو اتنا سکون اتنی راحت قبر میں ملتی ہے جتنی مال و متاع دنیا ملنے سے راحت ملے اس سے کہیں زیادہ قبر میں اس وقت خوشی ملتی ہے جب ایثار ثواب کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، حسب توفیق اپنے فوت ہونے والوں کے لیے یہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور آج یہ دعا کریں کہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، مرحوم کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما کر بلندی درجات فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا